السلام علیکم، میں ہوں کامران۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، ہیومن ہارٹ یعنی ہمارا دل، جو ہماری باڈی میں بلڈ سرکولیشن یعنی ہمارے پورے جسم کو خون فراہم کرتا ہے۔ ہمارے جسم کے تمام اعضاء کو غذا اور آکسیجن بلڈ کے ذریعے ہی پہنچتی ہے۔ یہ انسانی زندگی کو برقرار رکھنے والے اعضاء میں سے ایک ہے۔ دل انسانی جسم میں مضبوط اور سخت کام کرنے والا اعضاء ہے۔ دل کی شیپ ناشپاتی کی طرح کی ہوتی ہے اور اس کا سائز تقریباً انسان کے ہاتھ کی بند مٹھی کے برابر ہوتا ہے، اور ایک نوجوان انسان میں اس کا وزن تقریباً 250 سے 300 گرام تک ہوتا ہے۔ کیونکہ دل ماں کے پیٹ میں بچہ بننے سے لے کر انسان کی موت واقع ہونے تک لگاتار بنا کسی تھکاوٹ کے دھڑکتا رہتا ہے، اس لیے یہ ایک مسکولر آرگن ہے اور خاص قسم کے کارڈک مسل کا بنا ہوتا ہے، جو دل کو پھیلنے اور سکڑنے میں مدد کرتے ہیں اور دل کو ڈیمیج ہونے سے روکتے ہیں۔ جب دل خون سے بھرا ہوا ہوتا ہے تو اس کا کلر برائٹ ریڈ ہوتا ہے، اور اگر کسی طرح دل کو خون سے خالی کر دیا جائے تو اس کا رنگ کچھ یوں نظر آتا ہے۔ دوستو، اگر بات کریں ہیومن ہارٹ کے سٹرکچر کی تو یہ کارڈک مسل کا بنا ہوتا ہے اور اس کے اندر 4 چیمبرز یعنی 4 خانے، 2 وینٹریکلز اور 2 آرٹریا بنے ہوتے ہیں۔ وینٹریکلز خون کو پمپ کرتے ہیں اور آرٹریا خون کو ریسیو کرنے کا کام کرتے ہیں، جن میں 2 کو رائٹ اور 2 کو لیفٹ حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اور ان کے درمیان ایک دیوار ہوتی ہے جو گندے اور صاف خون کو مکس نہیں ہونے دیتی۔ ان چاروں چیمبرز کے ساتھ ایک والو موجود ہوتا ہے اور یہ والو بلڈ کے فلو کو کنٹرول کرتے ہیں۔ دل کے اوپر ایک غلاف پیریکارڈیم ہوتا ہے جو اسے اپنی جگہ پر برقرار رکھتا ہے اور دل کو جسم کے دوسرے اعضاء کے ساتھ فرکشن سے محفوظ رکھتا ہے۔ دل کی دیوار 3 مضبوط لیئر سے مل کر بنی ہوتی ہے۔ سب سے اوپری لیئر ایپیکارڈیم دل کی اندرونی لیئرز کی حفاظت کرتی ہے۔ پیریکارڈیل فلوئڈ بننے میں بھی مدد کرتی ہے اور یہ فلوئڈ ممبرینز کے درمیان فرکشن یعنی رگڑ کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ مائیوکارڈیم یہ دل کی دیوار کی درمیانی لیئر ہوتی ہے اور یہ دل کو کنٹریکشن یعنی سکڑنے میں مدد کرتی ہے، اس لیے یہ سب سے موٹی لیئر بھی ہوتی ہے، اور خاص طور پر لیفٹ وینٹریکل کے اوپر، کیونکہ لیفٹ وینٹریکل سے ہی خون پورے جسم کو پمپ ہوتا ہے اور یہاں خاصی فورس لگتی ہے۔ دل کی سب سے اندرونی لیئر کو اینڈوکارڈیم کہتے ہیں اور یہ بہت پتلی ہوتی ہے۔ دوستو، دل عام طور پر ہمارے سینے کے درمیان میں ہوتا ہے، لیکن اس کا زیادہ تر حصہ لیفٹ سائڈ کی طرف ہوتا ہے۔ ڈایافرام سے اوپر، ریڑھ کی ہڈی کے سامنے، سٹرنم بون کے پیچھے اور لنگز کے درمیان واقع ہوتا ہے۔ دوستو، جب گندا خون ہماری وینز کے ذریعے باڈی کے سپیریئر اور انفیریئر حصہ سے دل کے رائٹ ایٹریم میں آ کر رائٹ وینٹریکل سے ہوتا ہوا لنگز میں جاتا ہے تو پھر وہاں گیسز ایکسچینج ہوتی ہیں۔ خون سے کاربن ڈائی آکسائڈ خارج ہو کر آکسیجن جذب ہو جاتی ہے۔ دوبارہ بلڈ پھیپھڑوں سے دل کے لیفٹ ایٹریم سے ہو کر لیفٹ وینٹریکل میں آتا ہے، اور لیفٹ وینٹریکل ہی صاف خون کو سب سے بڑی شریان اعظم میں پمپ کرتا ہے، اور یہاں سے ہی چھوٹی چھوٹی شریانوں میں تقسیم ہو کر پورے جسم میں پھیل جاتی ہے اور کیپلریز کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ ہمارے جسم کے سیلز کو صاف خون یا توانائی ان کیپلریز کے ذریعے ہی ملتی ہے۔ دوستو، ہمارے دل کے خانوں کے اندر خون موجود ہوتا ہے، لیکن دل کے مسلز کو بھی توانائی کے لیے خون کی سپلائی کی ضرورت ہوتی ہے، جسے کورونری سرکولیشن بولتے ہیں۔ ہمارے دل سے جو خاص قسم کی آواز سنائی دیتی ہے دل کے والوز کے کھلنے اور بند ہونے کی ہوتی ہے۔ یہ والوز دل کے اندر دروازوں کی طرح کام کرتے ہیں۔ دوستو، ہارٹ کنڈکشن سسٹم سیلز اور سگنلز کا ایک نیٹ ورک ہے جو ہمارے دل کی دھڑکن کو کنٹرول کرتا ہے۔ جب ہمارا دل دھڑکتا ہے تو ہمارے دل میں الیکٹریکل سگنلز ٹریول کرتے ہیں۔ یہی سگنل دل کے پھیلنے اور سکڑنے کا سبب بنتے ہیں۔ دوستو، ایک صحت مند نوجوان انسان کی ہارٹ بیٹ ریسٹ کی حالت میں 60 سے 100 بیٹس پر منٹ ہوتی ہے۔ دوڑنے یا کام کرنے کے دوران یہ بڑھ بھی سکتی ہے۔ یہ ایج کے حساب سے مختلف ہوتی ہے۔ ہمارا دل دن میں تقریباً 1.25 لاکھ مرتبہ دھڑکتا ہے اور روزانہ 2000 گیلن خون پمپ کرتا ہے۔ زیادہ تر ہارٹ اٹیکس منڈے والے دن ہوتے ہیں۔
فرسٹ اوپن ہارٹ سرجری 1893 میں ایک سیاہ فام کارڈیالوجسٹ ڈینیل ہیل ولیمز نے کی تھی۔ فیری فلائی کا دل تمام جانداروں میں سب سے چھوٹا ہوتا ہے۔ امریکن پیگمی شیرو سب سے چھوٹا میمل ہے، لیکن اس کے دل کی دھڑکن 1200 بیٹس پر منٹ ہوتی ہے۔ وہیل مچھلی کا دل میملز جانوروں میں سب سے بڑا ہوتا ہے۔ دوستو، جراف کا دل یک طرفہ ہوتا ہے اور جراف کی لمبی گردن کی وجہ سے دل کا لیفٹ وینٹریکل رائٹ وینٹریکل سے موٹا ہوتا ہے۔ سال میں کرسمس کے دن ہارٹ اٹیک کا ہونا بہت کامن ہے۔ دوستو، ہمارا دل جسم کے ہر حصے کو متاثر کرتا ہے، مطلب ہماری خوراک، طرز زندگی، ہمارے جذبات ہمارے دل کو متاثر کرتے ہیں۔ صحت مند دل کو برقرار رکھنے کے لیے جذباتی اور جسمانی صحت بہت ضروری ہوتی ہے۔